اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والآخرین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والحیبة العسکریہ والغیبة الہیۃ بأمر اللہ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قومہ الظالمین. اما بعد فقد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم. الحمد للہ علی عظیم رضیتی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدما صدقا عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خالق دو جہاں مالک کون و مکان کے لیے مخصوص ہیں، جو عالمین کا پروردگار ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے. ہم سب کو اسی کی بارگاہ میں انشاءاللہ حاضر ہونا ہے. وہ پروردگار پاک ہے، سبحان ہے اس کی ذات، وہ رب العالمین لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے سجود ہیں، اسی کے لیے رکوع ہے، اسی کے لیے بزرگی ہے. وہی لائق حمد و ثنا ہے. درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کو پروردگار نے وجہ تخلیق کائنات قرار دیا. انتہائی عزیز مومنات، آپ تمام مومنات کی ممنون اور مشکور ہوں، آپ جو اس مجلس کو سماعت فرما رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم دام درم سخنے ان مجالس عزا میں جو ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور نہ صرف یہ کہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے، بلکہ اس لشکر میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے جو منتظر ہے، جو امام وقت ہمارا منتظر ہے، اس بات کے لیے منتظر ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر کے خدا کے وہ بندے بن جائیں، خدا کا ایسا لشکر بن جائیں جو حزب اللہ ہو، خدا کا ایسا لشکر بن جائیں جو امام کا ساتھ دے سکے. جیسے لشکر کی امام کو ضرورت ہے، ہم ویسا اپنے آپ کو بنا سکیں. اس لیے کہ امام کے بغیر اور امام کی رہنمائی کے بغیر ہم اس برج کو، ہم اس راستے کو، ہم اس پل صراط کو طے نہیں کر سکتے جو آخرت میں انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. اور
ان تمام انسانوں کو جو دنیا میں خلق ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اس برج پر سے گزرنا ہے۔ تو کیوں نہ دنیا میں ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو صراط مستقیم کا پتہ دیتا ہو۔ اور جب ہم اپنی اور آپ کی بات کریں گے کہ الحمدللہ ہدایت یافتہ ہیں اور اس دین پر عمل کرنے والے ہیں، اس دین پر کاربند ہیں جو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا تھا۔ کیونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ گفتگو نہیں کرنی ہے کہ اس راستے پر کیسے آیا جائے۔ بھئی ہم اور آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ جیسا کہ کل آخری جو مجلس کا حصہ تھا اس میں ہم نے ایک جملہ یہ بولا تھا کہ کسی کے لیے 1000 سال کی مسافت ہوگی، کسی کے لیے 2 سال کی مسافت ہوگی اور کسی کے لیے کوئی مسافت نہیں ہوگی۔ تو ہم اور آپ جو امیر المومنین کو اپنا مولا اور آقا مانتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یعنی بلا فصل مانتے ہیں رسول خدا سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو ہم بھی اس امام کی اطاعت میں بلا فصل ہوں، وہاں پل صراط پر ہم ہمارے اور اپنے مولا کے درمیان اور اپنے رہبر کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہ ہو۔ اس کے لیے یہ جد و جہد ہے، اس کے لیے یہ کوشش ہے، اور اس مضمون کا انتخاب بھی اسی لیے کیا کہ وہ جو دنیا میں رہنے کے باعث ہمارے درمیان جو فاصلے آ گئے ہیں، تو پروردگار مرنے سے پہلے اتنی مہلت ہمیں عطا فرما دے کہ روز قیامت کیونکہ ظاہر ہے جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم حیات ہیں، اس وقت تک ہمارے عمل کا رجسٹر کھلا ہوا ہے اور ہمارے لیے مہلت ہے کہ ہم وہ کام انجام دے دیں اور امام علیہ السلام کی قربت کو اختیار کر لیں۔ اور جیسا کہ بار بار آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ امام نے ہمارے یہ واضح کر دیا، ہمارے چھٹے امام نے، کہ صراط 2 ہیں، ایک صراط دنیا اور ایک صراط آخرت۔ صراط دنیا اس وقت بھی ہم ایک برج پر ہیں، ایک صراط کے اوپر ہیں، ایک راستے کے اوپر ہیں، تو جو راستہ ہم نے یہاں اختیار کیا وہی جو ہے شکل بدل کر وہاں پر آئے گا۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اعمال کے مطابق ہمارا جو عنوان ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ صراط مستقیم ہے، اور ظاہر ہے کہ کلام مجید میں 40 مقامات پر صراط کا لفظ آیا ہے، اور عموماً جو زیادہ تر جو لفظ آیا ہے صراط کا وہ مستقیم کے ساتھ ہی آیا، یعنی سیدھا راستہ۔ اور یہ بات ہم دوسری یا پہلی مجلس میں واضح کر چکے کہ صراط مستقیم اگر کوئی ہے تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ پیغمبر نے ہمیں ان تک لانے کا، یہ دیکھیں نا، یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ ایک سیڑھی ہے، یہ ایک زینہ ہے، ہم اس زینے کے اوپر ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ سفر کو کرنا ہے۔ اس وقت آپ جس سیڑھی پر کھڑی ہیں، اس وقت ہم جس اسٹیپ کے اوپر ہیں، اور اگر اس وقت دیکھیں یعنی بالکل حال میں یہی ٹائم کہ ہم حسین ابن علی کی سیڑھی پر کھڑے ہیں، حسین ابن علی کے زینے پر کھڑے ہیں، اور یہ مجلسیں جو ہیں وہ ہمیں وہاں صراط مستقیم کا پتہ دے رہی ہیں۔ یہ جو ہم اس وقت عمل انجام دے رہے ہیں، یہ فاصلے کو کم کر رہا ہے، وہاں جو سوالات کیے جائیں گے اس فاصلے کو کم کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے خلوص کے ساتھ کوئی انسان ایسا شریک ہوا ہے مجلس میں، اب عبداللہ پر آنسو بہاتا ہے، ان کی مصیبت پر آنسو بہاتا ہے، اس کا فاصلہ بہت گناہ گار ہو، بہت خطا کار ہو، مگر اس کا فاصلہ خلوص میں ابا عبداللہ کی امام حسین پر درود بھیج دینے سے، بھیج دیجئے ایک مرتبہ درود محمد وآل محمد پر، امام حسین علیہ السلام کی روح مقدس پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان پر سلام کرنے کے عوض اسے اتنا عظیم صلہ ملنے والا ہے، اسے اندازہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک درود جو اس نے دل کی گہرائیوں سے ابا عبداللہ پر بھیجا تو پروردگار اس کے پتہ نہیں کتنے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بقول شاعر کہ وہ سلام کر تو حسین پر، ایسا سلام ہو، ایسا درود ہو، وہ سلام کر تو حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، وہاں سے دیکھیے کیا ملے، جو در حسین کا ہو مکین اسے ہو رسائی علی تلک، جو در حسین کا ہو مکین اسے ہو رسائی علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ نعرہ حیدری 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 بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ تو
اگر نبی تک جو رسائی حاصل کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ زینے کو طے کرنا پڑے گا. اور ہمارے لیے یہ جو زینہ ہے محمد اور آل محمد کی محبت کا، اور خصوصاً ان مجالس کا، کہ جس کے ذریعے سے ہم بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے فاصلے کو طے کر لیا، گناہگار تھے، خطا کار تھے. بھئی کون ہے یہ ایسا کون ہے جو یہ کہے ہم گناہگار نہیں ہیں؟ کون ہے ایسا جو یہ گارنٹی دے دے؟ بھئی گارنٹی وہ دے سکتا ہے کہ جسے اپنے بخشے جانے کی گارنٹی ہو، جسے اپنے بارے میں پتا ہو کہ ہمارے لیے راستہ صاف ہے، ہم بخشے جائیں گے، تو چلو آؤ ہم تمہیں بھی بخشوا دیں گے. ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے ایسا. ہمارا امام ہے، ہمارا امام وقت ہے، ہمارا رہبر ہے، جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لے کے آؤں گا. آپ کو حارث ہمدانی کی میں نے حدیث سنائی تھی، امام نے فرمایا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤں گا، 3 موقعوں پر آؤں گا، 3 موقعوں پر آ کر میں تم سے تمہاری نجات کا ضامن بن جاؤں گا. مشکل وقت میں آؤں گا، مشکل مرحلوں میں آؤں گا. مشکل ترین مرحلہ دنیا سے رشتے کو توڑنا، اس وقت آ جاؤں گا. اور دوسرا مرحلہ تمہاری کوثر کا مرحلہ ہے، جہاں تمہاری پیاس سے تمہاری حالت خراب ہوگی، وہاں پر آؤں گا، میں تمہاری وہاں مدد کروں گا. اور اس کے بعد کہاں پر آؤں گا؟ پل صراط پر آ جاؤں گا، وہاں تمہاری میں مدد کروں گا. تو ہولناک یہ مرحلے ہیں، یہ کوئی معمولی مرحلے نہیں ہے، یہ ہولناک مرحلے ہیں. مگر اس کی ہولناکیوں کو علی کا چاہنے والا کیسے طے کرے گا؟ اسی کو ہم طے کر رہے ہیں. علی کا ماننے والا کیسے طے کرے گا؟ وہ ایک بہت ہی عمدہ کسی نے قول کہا ہے نا، کہ جس کے پاس نماز کے لیے 5 منٹ نہیں ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جو امام کے ماننے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، ہمیں قرب حاصل کرنا ہے اور ان منزلوں کو طے کرنا ہے. ان مجالس میں اس عنوان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب تک جو خطائیں ہم سے ہو گئیں، دیکھیے آنکھ کھلے جب سویرا ہے، جو خطائیں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، ان کے بارے میں سوچیں، فکر کریں، اور اس صراط کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جہاں مشکل کشا سے ہماری ملاقات ہوگی. کیونکہ ہم جانتے ہیں مزاج علی کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، مزاج علی کو جاننا پڑے گا، مزاج معصومین کو سمجھنا پڑے گا. ان کا مزاج کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام ہم سے کس چیز کے طلبگار ہیں. تو مزاج علی، ظاہر ہے کہ مزاج علی کو سمجھنے کے لیے جگر قنبر چاہیے، مزاج علی کو سمجھنے کے لیے مالک اشتر کا انداز چاہیے. مالک اشتر جیسی ہستی جو امیر المومنین کے مزاج سے واقف ہے، جناب بلال کو سمجھنا پڑے گا، جناب سلمان کو سمجھنا پڑے گا. مزاج سے انسان آگے بڑھتا ہے. تو ہمیں، اور الحمدللہ علی نے اپنا مزاج بتا دیا ہے کہ علی کس مزاج کا رہبر ہے. اور وہ بقول شاعر، وہ بہت خوبصورت شعر ہے نا، کہ مزاج گل شاخ گل سے پوچھو، مزاج گل شاخ گل سے پوچھو، مزاج خوشبو صبا سے پوچھو. بھائی خوشبو کیسی ہے، صبا سے پوچھیں گے، مزاج خوشبو صبا سے پوچھو. اے علی کا رتبہ گھٹانے والو، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. بھائی سمجھنے کے لیے، علی کو سمجھنے کے لیے وہ مزاج چاہیے. کون سمجھتا ہے علی کو؟ کون سمجھتا ہے؟ وہ حدیث ہے پھر نا. تو علی کا رتبہ گھٹانے والو، علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے تو یہ کہہ کے ٹال دوں گا، سوال مشکل ہے فرشتوں، جواب مشکل کشا سے پوچھو. وہ آئیں گے نا، قبر میں آئیں گے. تو ہم دنیا میں تو ان کے مزاج سے آگاہ ہوں، دنیا میں تو ہم یہ جانے کہ میرے مولا چاہتے کیا ہے، جنہیں ہم صراط مستقیم کہہ رہے ہیں. تو صرف علی 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 کرنے سے کیا صراط مستقیم پر کام آ جائیں گے؟ علی 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 کرنے سے کیا وہ جو انہوں نے 3 وعدے کیے ہیں حارث ہمدانی سے، کیونکہ حارث ہمدانی کی نیت کو جان گئے تھے مولا نے ان کی نیت کو دیکھا تھا کہ وہ واقعی اس بھری ہوئی دوپہر میں، سخت گرمی میں ان کے چہرے کی زیارت کرنے آئے تھے. اور یقیناً آپ مومنات جو امیر المومنین سے محبت کرنے والی ہیں، یقیناً آپ کے دل کے اندر مولا کی محبت ہے. تو تھوڑا سا جو ہم دنیا کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تو ہم ان مجالس میں بس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ادھر ادھر چلے جاتے ہیں نا، تو ایسی مضبوطی سے، مولا نے خود کہا، میں نے حدیث بیان کی تھی آپ کی خدمت میں، کہ مولا نے کہا کہ میں وہ رسی ہوں، اور وط الوثقا اپنے آپ کو کہا ہے امیر المومنین نے، اور وط الوثقا وہی وہ خدا تک پہنچانے والی مضبوط رسی ہے. تو اب ہمیں اسے تھامنا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں تو ہم علی کو تھام کر بیٹھتے ہیں، مجلس میں تو علی کی محبت دل میں بسا کر بیٹھتے ہیں، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، جب اپنی تقریبات منعقد کرتے ہیں تو وہ محبت ختم تو نہیں ہوتی، کچھ دیر کے لیے نکل جاتی ہے. کبھی ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں
جو ہمارے امام کو پسند نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمارے امام کو کام پسند نہیں ہے, مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے وہ محبت رخصت ہو جاتی ہے. تو کیوں نہ ایسی ایلفی لگائی جائے, کیوں نہ ایک ایسا گلو لگایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ایک لمحے کے لیے بھی شیطان ہمیں صراط مستقیم سے جدا نہ کر سکے. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم غالی نہ بنے, غلو نہ کریں, غلو سے کام نہ لیں. کیا ہے غلو؟ کیا ہے؟ خوش فہمیوں سے کام نہ لیں. او جی ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں, ہم تو بڑے نمازی ہیں, ہم تو بڑے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ اس سب کے غرور میں آ کر ہم جو ہے وہ صحیح راستے کو کھو دیں. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ غالی نہ بنو, مقصر نہ بنو, غالی نہ بنو, مقصر نہ بنو. آخرت میں صراط مستقیم جو راستہ ہے, ایسا نہ ہو کہ غالی اور مقصر بننے سے تم آخرت میں جو راستہ ہے اس پر ڈگمگانے لگو, اس پر ڈس بیلنس ہو جاؤ. تو ڈس بیلنس نہیں ہونا ہے. مولا یہ کہہ رہے ہیں جم کر چلنا ہے, ایسے جم کر چلنا ہے کہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ تمہیں گزر جانا ہے, اس طرح سے گزرنا ہے کہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ گزر جاؤ. تو اب دیکھیے کہ معرفت کے بغیر اس پل پر سے گزرا نہیں جا سکتا. جب تک معرفت ہی نہیں ہوگی, دنیا میں ہم نے معرفت حاصل نہیں کی ہے, تو ہم اس پر سے گزر نہیں سکتے. اچھا معرفت کیسے حاصل ہو؟ معرفت حاصل کرنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. کاہے پر ایمان لانا ضروری ہے؟ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے, ان کے اختیار پر ایمان لانا ضروری ہے. کلام مجید میں سورہ بقرہ جہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, وہیں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو جہاں پر اللہ نے, اور اس کے بعد آگے ارشاد فرما رہا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور وہ لوگ جو الف لام میم, اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں, اس کتاب الہی کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. الف لام میم. اب الف لام میم کے لیے دیکھ لیں کہ اس راستے پر آنے کے لیے, دیکھیں ہم اپنے موضوع سے ہٹے نہیں ہیں. الف لام میم, اب یہ رموز ہیں. الف لام میم اور ہا میم یا سین عین سین قاف کاف یا ہے ہا عین صاد, یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. حروف مقطعات, حروف مقطعات اللہ کے راز ہیں. اب جیسے ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے نا, کوڈ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم بعض اوقات جو بہت ہی کلوز کچھ لوگ ہوتے ہیں, یا کوئی پلان کرتے ہیں, یا کوئی ایک پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں, یا کوئی بھی ہم ایک پروجیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں کچھ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. جیسے ہر جگہ, جیسے آپ کہیں کسی فیکٹری میں جائیں, وہاں پر آپ دیکھیں, وہاں پہ آپ کو بہت سارے الفاظ ایسے نظر آئیں گے کہ اس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے. وہاں کے وہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اب ہم اور آپ تو منہ دیکھیں گے, لیکن جو اس کوڈ ورڈ کو سمجھتا ہے وہ اس کو سمجھ لے گا. تو دیکھیے یہ کوڈ ورڈ ہے جس سے اللہ واقف ہے, اس کا رسول واقف ہے, اور وہ واقف ہے جو راسخون فی العلم ہے. وہ واقف ہے جو جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, تو وہ واقف ہیں. اللہ, یہ ایک ایسی گفتگو ہے کوڈ ورڈ میں جو اللہ اپنے انبیاء سے کرتا ہے, اور اس کے بعد ائمہ معصومین بھی اس سے بہت حد تک واقف ہیں. اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اس راز کو کبھی ظاہر نہیں کیا, اور ان کا یہ کوڈ ورڈ ہے. اب اس کی اصلیت تو ہمیں نہیں معلوم, ظاہر ہے کہ ہمارے امام بتائیں گے یا ہمارا نبی بتائے گا. تو اس کوڈ ورڈ کے اندر, اب یہ ہم انشاءاللہ کل تھوڑا سا اس کے اوپر اور مزید بات کریں گے, ٹائم اتنی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. یہ جو حروف مقطعات ہیں, یہ ایسے کوڈ ورڈ ہیں کہ جن کے ذریعے سے, جو ہم نے بالکل پہلی شروع میں ہم نے جو مجلس پڑھی تھی اس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں, اس میں ایسے کچھ حروف ہیں جن کے ذریعے سے انسان پہاڑوں کو چلا سکتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں معلوم تھا, کسی امام کو نہیں بالکل معلوم تھا, اس لیے کہ ان کی ذات سے جو معجزات ظاہر ہوئے ہیں, ان کی ذات سے آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے نیزے کے اوپر کلام مجید کی تلاوت کی ہے.
ظاہر ہے کہ سر کٹا ہوا ہے. اب ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو. چراغ ہے نا، کینڈل ہے، اس کے اوپر آپ ایک لوہے کی چھری چلا دیجئے، کیا ہوگا؟ وہ جو شعلہ ہے وہ کٹ جائے گا؟ نہیں کٹے گا. وہ چھری گزر جائے گی لیکن وہ شعلہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا. اتنا خوبصورت شعر کہا ہے کسی نے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا. تو بھلے تم مار دو، لاکھ گھوڑے دوڑائے امام حسین علیہ السلام کی لاش پر، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم نام کو مٹا دیں گے اور حسین کو مٹا دیں گے. امام حسین علیہ السلام کا نام الحمدللہ زندہ ہے. تو باطل ہمیشہ ان کوششوں کا شکار رہتا ہے اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ ایسا کیا جائے کہ ختم کر دیا جائے، مگر ہر جگہ اس کو اپنے منہ کی کھانی پڑتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و رموز ہیں. اب مجھے جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ بیان کرنی ہے کہ مقررات یعنی ریپیٹیشن، جو حروف مقطعات میں جو ریپیٹیشن ہوئی ہے، اگر ان حروف کو نکال دیا جائے، وہ ایک تو ظاہر سی بات ہے، آپ سب کو معلوم کہ حروف مقطعات کتنے ہیں؟ 14 ہیں. یعنی ہر حرف اپنی جگہ پر اپنے ساتھ وابستہ ایک نمائندہ الہی کا پتہ دے رہا ہے. 14 حروف ہیں، حروف مقطعات. اور پھر فیض کاشانی ایک بہت بڑے ہمارے عالم ہیں، اور ان کی جو تفسیر ہے، تفسیر صافی، اس کو پڑھایا جاتا ہے، علماء کرام اس کو پڑھتے ہیں، اور اس میں بہت سارے ایسے رموز ہیں. تو فیض کاشانی نے بڑی خوبصورت بات کی. فیض کاشانی کہتے ہیں کہ مقررات کو اگر حذف کر دیا جائے، یعنی مقررات ریپیٹ جو ہوئے ہیں الفاظ، اگر ان کو نکال دیا جائے تو جو حروف مقطعات کا جو ایک جملہ بنتا ہے، اس سے انہوں نے ایک جملہ نکالا ہے. وہ جملہ ہے علی صراط و حق نمسکو، یعنی علی سیدھا راستہ ہے جنہیں ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے. ہم تھامے ہوئے ہیں علی کے راستے کو، یعنی علی جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ حروف مقطعات کو، یعنی وہی ہے جو قوت رکھتے ہیں، وہی ہے جو اختیار رکھتے ہیں. قدرت تو پروردگار عالم کی ہے، مگر اللہ نے اپنے قدرت سے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ یہ جب چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں یہ کہہ دیں ہو جا تو وہ ہو جائے. دیوار سونے کی ہو گئی، اور بے شمار معجزے ہیں امیر المومنین کے. وہ جو ایک شخص آیا تھا، جو ناصبی آیا تھا، آپ نے اسے گور کر دیکھا تو اس کی حیت بدل گئی، وہ کتے کی شکل میں آ گیا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. دنیا کو نہ ماننا وہ نہ مانے تو وہ اس کا خمیازہ تو وہ وہیں جا کر بھگتیں گے. تو مولا علی یہ کہتے ہیں کہ تمہاری دوا جو ہے وہ تمہارے اندر ہے، تمہاری دوا تمہارے اندر ہے. بیماری تمہاری طرف سے ہے مگر تم دیکھتے نہیں. تمہاری دوا تمہارے اندر ہے مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اسی طرح سے تمہاری بیماری تمہارے اندر ہے مگر تم دیکھتے نہیں ہو. تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک جرثومہ ہو، حالانکہ تمہارے اندر ایک بہت بڑی دنیا پوشیدہ ہے، بہت بڑی دنیا پوشیدہ ہے. تو مومنات محترم، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو پوشیدہ دنیا کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے جسم کے اندر آج جو سائنس نے ہمارے سامنے چیزوں کو واضح کر دیا ہے، ہمارے سامنے یہ بتا دیا ہے، لیکن ان سب کا ہم اگر اس کو ایک جگہ جمع کر لیں اور مختصر ہم آگے بڑھ جائیں یہ سوچتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ جو عالم ہے ہمارے اندر، اس عالم سمیت ہمیں اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جس کی سلطنت لامتناہی ہے. ہم ایک عالم رکھتے ہیں، ہمارا وجود ایک عالم رکھتا ہے. تو اب اس عالم کو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے بے شک اللہ نے ہمیں ہماری ذات کو وسعت عطا فرمائی. وہ خود وسیع ہے، اس کی کائنات وسیع ہے، اس نے یہ بہترین خلقت ہے. انسان جو ہے وہ بہترین اس کی مخلوق ہے، بہترین اس نے انسان کو خلق کے احسن الخالقین اس نے اسی وقت کہا جب اس نے انسان کو مکمل کیا. تو وہ پروردگار جس نے انسان کو مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا، حالانکہ اس سے قبل وہ دنیا کی ہزاروں چیزوں کو خلق کر چکا تھا. تو جب اس نے احسن الخالقین کہا، جب انسان کو اس نے مکمل کیا، تو یہ انسان جو خلق ہوا ہے اور اللہ نے اس کو ایک عالم عطا فرمایا ہے، اس عالم کا مقصد کیا ہے؟ اس عالم کا اس کو فائدہ اٹھانا ہے، اپنے وجود سے فائدہ اٹھانا ہے، معرفت کو حاصل کرنا ہے، خدا کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. غیب پر ایمان انتہائی ضروری ہے. اس کی معرفت جو ہے وہ بغیر غیب پر ایمان لائے
ممکن نہیں ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ غیب پر ایمان لائے بغیر ہم اس کی معرفت کو حاصل کر لیں. تو ظاہر ہے کہ معرفت ایسے حاصل ہوگی، معرفت ایسے حاصل ہوگی کہ انسان اپنے وجود کو پہچانے اور اپنے آپ کو ذلیل تصور کرے، اپنے آپ کو حقیر تصور کرے، کبر سے اپنے آپ کو بچا لے، تکبر سے اپنے آپ کو بچا لے، غرور سے اپنے آپ کو بچا لے. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تکبر ہے. تکبر انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. اور تکبر ہمیشہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیسے ہی کا تکبر ہو، عبادتوں کا تکبر ہوتا ہے، دولت کا تکبر ہوتا ہے، مال و اولاد کا تکبر ہوتا ہے، میں کا تکبر ہوتا ہے، بہت سارے تکبر ہوتے ہیں. تو پروردگار ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچا کر رکھے. تکبر کو دور کرنے کے لیے، اس نخوت کو دور کرنے کے لیے، اس سرکشی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر نماز واجب کی ہے. اللہ نے ہمارے لیے نماز کے راستے کو، دیکھو میرے بندے، تم خود ایک عالم ہو، تم بہت کچھ تسخیر کر سکتے ہو، لیکن 5 وقت دن میں 5 مرتبہ تم مجھے یاد کرو. 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ آئے کہ تم نے کچھ کیا ہے. نہیں پروردگار. اسی لیے جب اذان ہو جاتی ہے، اللہ کی تکبیر کا اعلان ہو جاتا ہے، اس کی بڑائی کا اعلان ہو جاتا ہے، تو مستحب ہے کہ اذان کے بعد، جب اذان ہو جائے، اذان کے بعد آپ ایک سجدہ کریں. اور سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سجدت لک خاشعا خاضعا ذلیلا. اقرار کرو، اور اس کے بعد پھر اقامت، اور اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت کو انجام دو. تو پلے سرات. اسی لیے اب دیکھیں، ہم چھوٹی سی ایک مثال دیتے ہیں آپ کو کہ جب ہم سب جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں نا، ایئرپورٹ جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، پلین میں بیٹھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاسپورٹ اپنا تیار کرنا ہے نا. سب سے پہلے آپ اپنا پاسپورٹ تیار کرتے ہیں. اچھا، پاسپورٹ بھی ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں جو ہے وہ بنایا تھا لیکن اس کے بعد پھر، تو یہ بالکل ہم ابھی مثال دیتے ہیں اس کی نا، کہ دیکھیے پاسپورٹ ہمارے پاس ہے، ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، ویلڈ ہونا چاہیے، ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے. اچھا، ویلڈ پاسپورٹ ہے، اس کے بعد اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ سیکنڈ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ٹکٹ کی ضرورت ہے نا. پاسپورٹ ہو گیا، اب ہمیں ٹکٹ کی ضرورت ہے. اب ہم نے پاسپورٹ لیا اور ہمارا ٹکٹ آ گیا، الیکٹرانک آ گیا، وہ ٹھیک ہے، فون پہ آ گیا، جیسے بھی آیا، مگر بہرحال ہماری انفارمیشن ہونی چاہیے. وہ ہم نے ٹکٹ کا انتظام کیا، اپنے پاسپورٹ کا انتظام کیا، اور اس کے بعد ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے. اب جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو کیا ہوا کہ سب سے پہلے کیا مانگا گیا؟ پاسپورٹ مانگا گیا کہ آپ اپنا پاسپورٹ دے دیجئے. جیسے ہی ہم نے اپنا پاسپورٹ دیا، اور اب تو الیکٹرانک کا زمانہ آ گیا، اور وہاں پر ہم ان کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ بھئی ہمارا یہ ٹکٹ ہے. اب تو وہ ٹکٹ بھی نہیں مانگتے، تو پاسپورٹ کے اس کے ذریعے سے، نام کے ذریعے سے نکال لیتے ہیں. تو ٹکٹ اور پاسپورٹ، یہ 2 چیزیں جو ہے ہم نے بک کرایا ہے نا، اب وہ تو نکال لیں گے، لیکن ہمیں ٹکٹ خریدنا پڑے گا، ٹکٹ لینا پڑے گا. تو ٹکٹ کے لیے ہمیں کچھ دینا پڑے گا، ہے نا. ٹکٹ کے لیے ہمیں اپنا منی دینی پڑے گی، پیسہ دینا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کو کسی سے بات چیت کرنی پڑے گی کہ ہمیں ٹکٹ خریدنا ہے، ہمیں فلاں جگہ پہنچنا ہے. تو ہم نے پاسپورٹ لیا، ہم نے ٹکٹ لیا، ہم وہاں پہنچے. سب سے پہلے ہم سے کیا مانگا گیا؟ سب سے پہلے ہم سے پاسپورٹ مانگا گیا. اس کے بعد پھر ہمیں جانا کہاں ہے یہ تعین کیا گیا. اچھا، یہ پیسنجر آیا ہے، پاسپورٹ اس کے پاس ہے، اب اس کو منتخب کیا جائے گا کہ بھئی اب تمہیں جانا کہاں ہے. اب یہ دیکھا جا رہا ہے اب اس کو کہاں بھیجنا ہے. بہت سارے مسافر آتے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی کا فاصلہ کم ہے، کسی کا فاصلہ زیادہ ہے، تو اب منتخب کیا جا رہا ہے کہ بھئی کس کو کہاں بھیجنا ہے. تو اچھا، ان کو یہاں جانا ہے، ان کے لیے ایک الگ لائن ہے کہ یہ لوگ یہاں جانے والے جو اپنے پاسپورٹ کے ساتھ آئے ہیں، ان کا سفر طویل ہے، ان کا سفر مختصر ہے. اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب علی جواز الجنہ، علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ ہے. جواز الجنہ، جواز کہتے ہیں نا، سعودی عرب میں جو پاسپورٹ آتا ہے اس کے اوپر جواز لکھا ہوتا ہے، الجواز، جواز ہے. تو جواز ہے، پاسپورٹ جو ہے وہ علی کی محبت ہے. تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا، ہم نے امانت کے بارے میں آپ کو بیان کیا تھا، پورا ہم چیپٹر 2 دن ہم نے مجلس پڑھی ہے اس کے اوپر، کہ امانت، علی ہمارے پاس امانت ہے، اور ہم نے، ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، ہم نے اس امانت کو کیسے یوز کیا، علی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہم نے اس حق کو ادا کیا. تو سب سے پہلا جو سوال ہو گیا پاسپورٹ کے متعلق، وہ ہو گیا پاسپورٹ، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت. سیکنڈ جو ٹکٹ ہے نا، ٹکٹ کیا ہے؟ ٹکٹ آپ کی اور میری نماز ہے.
टिकट नमाज है। अब अगर नमाज नहीं है तो अब क्या होगा कि आपको ये कहा जाएगा भाई आपने तो टिकट खरीदा नहीं है, तो जवाज लेकर आप क्या करेंगे फिर? मोहब्बत तो है, पासपोर्ट तो है, वैलिड भी है, सारा कुछ है, लेकिन आपने टिकट ही नहीं खरीदा। तो नमाज जो है इस लिहाज से सबसे पहले नमाज का सवाल हो गया। यानी पासपोर्ट हो गया, वो तो हो गया, अब उसके बाद पासपोर्ट के बाद अब ये तयन करना है कि आपको जाना कहाँ है, आपको भेजना कहाँ है। तो अब जो है वो सवाल हो रहा है कि आप जो है वो टिकट खरीदिए। तो नमाज जो है वो हमारा टिकट है। उसके बाद जो बाकी अमाल है वो जो है वो आपके जो है वो बोर्डिंग पास हो गई, ठीक है, वो बोर्डिंग पास हो गए। अब आप जब बोर्डिंग पास लेकर जा रहे हैं, अब आपने क्या किया, पासपोर्ट को अपनी जेब के अंदर रख लिया कि हाँ ये जो आ रहा है ये इसके पास पासपोर्ट है, जब भी तो अंदर आया है। अब सिर्फ आपके पास एक बोर्डिंग पास है जो आपके फोन में है या आपके कार्ड की सूरत में, जिस तरह से भी है, एक बोर्डिंग पास है, वो आपको पता चलेगा कि भाई अब आपको, अब वहां आपसे कोई सवाल करने वाला नहीं है, वो दूसरे अमाल हैं, तो वो अमाल के जरिए से फिर आगे गुजरा जाएगा। तो दो चीजें जो बहुत अहम है वो क्या है, टिकट कब मिलेगा, बोर्डिंग पास कब मिलेगा, जब आपसे इन दो चीजों के मुतालिक सवाल कर लिया जाए, है एक पासपोर्ट और दूसरे आपका टिकट। तो दो चीजें हैं जो सबसे पहले पूछी जाएंगी, और उसके बाद जो वादा है ना, जो बहुत से लोग शायद कहें कि नहीं जी अली के चाहने वाले तो बख्शे जाएंगे, तो अब ये दो चीजें हमारे लिए जमा करना लाजमी है, दो चीजों को प्रोवाइड करना जरूरी है। अब उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो वो जो दूसरे अमाल है, तो वो बोर्डिंग पास है, वो बोर्डिंग पास लेकर अब वहां पे कोई नहीं पूछने वाला। अब आप प्लेन में बैठ रहे हैं, वहां भी आपका सिर्फ बोर्डिंग पास देखा जा रहा है। तो वो फिर वहां पर भी अगर खुदा ना करे कोई रोक लिया, बाज़-औक़ात होता है भाई आप पैसे कितने लेके जा रहे हैं, ऐसा क्यों है, ये सामान ज्यादा हो गया है। बाज लोग ऐसा होता है ना कि भाई सामान एक्स्ट्रा हो गया सामान, तो वहां तो प्लेन में कोने पे भी जाके रोक लेते हैं, बिल्कुल दरवाजे पे जाके रोक लेते हैं। तो वहां पर फिर मोहब्बत काम आ जाएगी, वहां पर फिर शिफात काम आ जाएगी, वहां पर आएंगी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वहां पर आएंगे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, और आकर कहेंगे भाई मेरी नेकियां ये है, ये अच्छा गुनाहों का बोझ ज्यादा है, चलो हमारी तरफ से हमारा ये चाहने वाला है, इसके पास पासपोर्ट भी था, इसके पास टिकट भी था, यहाँ तक आ गया, चलो इसको सवार करा दो, चलो इसको जन्नत तक भेज दो। तो मोमिनीन मोमिनात, देखिए हम और आप जो छोटी छोटी मिसालों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नमाज का सवाल, नमाज जो है वो जन्नत के पहुंचने का जरिया है। इस नमाज से हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, गुरूर और तकब्बुर हमसे दूर हो जाता है। सूरह मुदस्सिर में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि पूछेंगे जब वो लेकर आएंगे सकर के पास, सकर में जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उन्हें जिस जगह पर गिराया जाएगा, जहन्नुम का वो तबका है सकर, सकर, जिसके लिए सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 42-43 में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया मा सालककुम फी सकरा। पूछेंगे, फरिश्ते पूछेंगे कि क्या चीज तुम्हें जहन्नुम में घसीट कर ले आई है, किस चीज ने तुम्हें जहन्नुम तक पहुंचा दिया, तुम क्यों गिर गए जहन्नुम में, तुम क्यों गिर गए सकर में, क्यों आ गए, क्या करते थे तुम जो तुम सकर में आ गए। तो वो क्या जवाब देंगे, कालू आलू लम नकू मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो क्या होगा कि उन्हें गिरा दिया जाएगा, जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। तो बस देखिए कि वैल है, सूरह माऊन में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, तबाही है उन लोगों के लिए, वैल है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। अजीब बात है, वो गाफिल है, अपनी नमाजों से गाफिल है। मैं एक छोटा सा कहूँ कि 24 घंटे दिन में होते हैं ना, 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में तकरीबन 60 मिनट होते हैं। मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है लेकिन 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट को आप 24 आवर्स से मल्टीप्लाई करें तो कितने हो गए, हजारों हजारों मिनट होते हैं। 4000 कितने, 4000 तकरीबन 4500 मेरा ख्याल है ना। तो इतने मिनट के अंदर मेरे पास 17 मिनट नहीं है। 17 रकत नमाज वाजिब है ना, 17 रकत पूरे दिन के अंदर 17 रकत नमाज वाजिब है। एक रकत में 1 मिनट लगता है अगर सिर्फ वाजिबात को अदा किया जाए। कामिल नमाज हमें पढ़नी चाहिए। नमाज के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ा चोर वो है। कहा, लोगों ने पूछा सबसे बड़ा चोर कौन है, कहा रसूल अल्लाह ने कि सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है, नमाज में चोरी करता है। यानी
بے تحاشا اس کے ذہن کے اندر سوالات آتے ہیں. اگر یہ سوچ کر کھڑا ہو، جیسے ہمارے امیر المومنین علی بن ابی طالب نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، لرزتے تھے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نمازیں ہیں تو ہم اس وقت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم علی کی شجاعت پر نعرے لگاتے ہیں، ہم امیر المومنین کی عدالت پر نعرے لگاتے ہیں، ہم امیر المومنین کے مولائیت پر نعرے لگاتے ہیں اور ان کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مولا علی نماز کیسے پڑھتے تھے. اگر ہم یہ دیکھ لیں واقعاً کہ میرے مولا کیسے نماز، زرد رنگ ہو جاتا تھا آپ کا اور آپ سوکھے پتے کی طرح سے کانپنے لگتے تھے. تو اس طرح سے نماز، تو رسول خدا کہتے ہیں سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان 24 گھنٹوں میں سے، جو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں جو ہزاروں منٹ ہیں، ایک منٹ ایک رکعت میں لگتا ہے. اگر آپ چلیے تھوڑا سا اور بڑھا لیجئے تو چلے ٹوٹل ملا کے 20 منٹ کر لیجئے، تو 20 منٹ نہیں ہے، ہزاروں منٹ میں سے میرے پاس اس خدا کے لیے، اس پروردگار کے لیے جس نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، تھینک یو کہنے کے لیے، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس 4 منٹ نہیں ہے. نماز عشاء کو ادا کرنے کے لیے 4 منٹ نہیں ہے، نماز فجر کو ادا کرنے کے لیے 2 منٹ نہیں ہے. افسوس ہے. عزادارو، نماز ٹکٹ ہے. نماز پل صراط پر سے گزرنے کا، صراط مستقیم اگر حاصل کرنی ہے تو صرف ہم علی علی کر کے، صرف حسین حسین کہہ کے، صرف نعرہ حیدری لگا کے ہم وہ ٹکٹ حاصل نہیں کر سکتے. عمل 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 انتہائی ضروری ہے. الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے. یہ سب کچھ قبول ہے، آپ کی عزاداری قبول ہے، آپ کی نماز، آپ کا ماتم قبول ہے، آپ کا تبرک بانٹنا قبول ہے، آپ کے آنسو قبول ہے، سب کچھ قبول ہے انشاءاللہ، لیکن نماز کے ساتھ. اس لیے کہ نماز، یہ حافظین نماز ہیں. سورہ مومنون میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون المؤمنون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. ہم الوارثون، اور یہی اس کے وارث ہیں، یہی وارث ہیں. نماز کے جو حفاظت کرتے ہیں وہی وارث ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، آج آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گی. ہم اس نماز کو اگر جس نے سبق سمجھا، بے شمار حدیثیں ہیں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ ہم اس نماز کو اگر سبق سمجھیں گے تو پھر ہمارا خدا حافظ ہے. نماز کو سبق نہیں سمجھنا ہے، اور پھر نماز کو اللہ کے لیے پڑھنا ہے، خدا کے لیے پڑھنا ہے. ایک عالم تھے، وہ ایک مسجد میں جاتے تھے، وہ 30 سال تک ایک ہی جگہ پر نماز پڑھتے رہے، ایک ہی جگہ پر 30 سال تک نماز جماعت کو ادا کرتے رہے، 30 سال تک. ایک دن جماعت میں تھوڑی سی ان کو دیر ہو گئی، تو جب دیر ہوئی تو ان کی جگہ پر کوئی اور بیٹھ گیا. یہ ہوتا ہے نا عموماً، جو جن کے عزاخانے ہوتے ہیں یا جو مستقل اس میں آنے والے ہوتے ہیں، ان کی ایک جگہ ہوتی ہے. اب اگر ان کی کوئی جگہ پہ بیٹھ جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہماری جگہ ہے. تو دیکھیے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، پروردگار عالم کو یہ بات پسند نہیں ہے. 30 سال تک ایک ہی جگہ پر نماز پڑھتے رہے، ایک دن دیر ہو گئی تو کوئی اور بیٹھ گیا. اب انہیں بڑا غصہ آیا، یہ میری جگہ تھی ہے، ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا کہ میں آتا ہوں اور میری یہ جگہ ہے اور میں 30 سال میں کبھی ایبسنٹ نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ میری جگہ کسی اور کو دے دی. اس کے بعد جب گھر آئے تو انہیں احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا تھا اس جگہ پر، اور اپنے آپ کو میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے بڑی بافضیلت نماز، میں کس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا؟ جگہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا. میں نے اس خدا کے لیے تو 30 سال تک میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ تو بیکار ہو گئی، میں تو جگہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے ایران میں ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد، جو امام رضا علیہ السلام کے روضے کے بالکل سامنے ہے. وہاں پر ایک عالم تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز مغربین پڑھا رہے تھے. مغرب کی نماز پڑھا چکے، اچانک کہنے لگے میں عشاء کی نماز نہیں پڑھوں گا. لوگوں نے کہا کیا ہوا آغا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھانی ہے، نماز مغرب ہو چکی ہے، لوگ پوری جماعت ایک کھڑی ہوئی ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آغا کیا ہوا؟ کہہ رہے نہیں میں کل آؤں گا، آپ کسی اور سے پڑھوا لیں، میں عشاء کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ تو کہتے ہیں اچھا یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے، جس کی وجہ ان کو ادراک ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا. اتنے بڑے مجمع کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑی سخاوت ہے، بہت بڑی سخاوت ہے.
تو عالم دین کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھاؤں گا. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا کیا؟ کہنے لگے جب مغرب کی نماز میں پڑھا رہا تھا, آخری جب نماز رکعت ہو رہی تھی, تو ایک شخص آیا اور اس کی آواز میرے کانوں میں آئی یا اللہ, یعنی کہ وہ شامل ہونا چاہ رہا تھا شاید نماز میں. تو ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جماعت بہت بڑی ہو گئی ہے, یعنی اتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. بس اس خیال کا آنا تھا کہ انہوں نے کہا نہیں, اب میں یہ باطل خیال میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا, میں خدا کے لیے نماز نہیں پڑھا رہا تھا. تو خدا متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ پروردگار ہم وہ عبادت کریں جیسی عبادت تجھے مطلوب ہے. ہم گناہ گار بندے ہیں, خطا کار بندے ہیں, بار اللہ ہمیں تو معاف فرما دے, ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسی عبادت ہمارے مولا نے کی, جیسی عبادت, وہ نماز کیسی نماز ہوگی. اور وہ دیکھیے آپ منجھے ہوئے لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں. کیسی نماز ہوگی حسین کے اندر, امام حسین علیہ السلام کے اندر کس قدر اخلاص بھرا ہوگا. اس وقت وہ سوچ سکتے تھے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے آوان و انصار کا کیا ہوگا, مگر آخری وقت تک جو آپ نے آخری نماز عصر کو ادا کیا ہے, آخری سجدہ ادا کیا ہے, اس میں بھی یہ کہا کہ پروردگار میں نے مخلوق سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے, دنیا سے میں نے اپنا رشتہ منقطع کر لیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ محرم الحرام میں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جب پل صراط سے گزرے تو ہمارے پاس حب علی کا جواز بھی ہو اور ہمارے پاس نماز کا ٹکٹ بھی ہو. نماز وہ ٹکٹ ہے جو اس سفر کے لیے ہمیں درکار ہے. بس ایک مختصر سے الفاظ میں کہ نماز وہ ٹکٹ ہے کہ جس کے حاصل کیے بغیر ہم پل صراط سے نہیں گزر سکتے. تو پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ نماز ادا کر سکیں وفاداری کے ساتھ, اللہ کی وفاداری کے ساتھ, اس کے رسول کی وفاداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ. عزاداران امام, آج ذکر کرنا ہے, ہمیں اس ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے راتوں کو دعائیں مانگی ہیں, تہجد میں دعائیں مانگی ہیں. امیر المومنین نے خدا سے کیا مانگا ہے؟ ان ہستیوں نے خدا سے اپنے لیے اسلام کی دولت مانگی نہیں مانگی. انہوں نے کیا مانگا؟ وہ جو قرآن کی آیتیں نہیں مانگی, انہوں نے نہیں مانگی, خدا نے خود نازل فرمائی ہے. ان کے عمل کے حصے کو پروردگار عالم نے کلام مجید کا حصہ بنا دیا. یہ ہستیاں ہیں وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیا مانگتے ہیں خدا سے؟ قرب خداوندی مانگتے ہیں, پروردگار کا قرب مانگتے ہیں, اس کی رضا مانگتے ہیں, اور اس کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. اپنا نفس جو فروخت کرتے ہیں اللہ ان کا نفس خریدار بن جاتا ہے, پروردگار ان کے نفس کا خریدار بن جاتا ہے. ایسی نمازیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. تو جو مولائے متقیان جو اختیار رکھتا ہے, جو زمین پر اختیار رکھتا ہے, جو کہتا ہے کہ میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں, زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں, وہ علی جب اپنی نمازوں میں اللہ سے مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ اس کو آپ ایک شعر میں سنیے کہ نہ مودت نہ محبت نہ ولا مانگی ہے, نہ مودت نہ محبت نہ ولا مانگی ہے, نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے, نہ کبھی دولت اسلام کی, نہ کبھی دولت اسلام کی دولت مانگی, نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے, نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے, نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم, نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم, نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے, نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے, نہ سلیماں کی حکومت نہ سلیماں کی حکومت نہ وہ قوت مانگی, نہ سلیماں کی حکومت نہ وہ قوت مانگی, نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے, نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے, نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا, نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا, نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے, نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی, عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی, اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے, اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. عزاداران امام, علی نے
रातों की नमाजों में अबुल फजल अब्बास को मांगा है अज़ादारान इमाम। इतना वक्त नहीं है कि हम पूरी डिटेल के अंदर बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू करें। गुज़िश्ता साल अटलांटा में आपको याद होगा कि मैंने हज़रत अबुल फजल अब्बास का वो वाक़या बयान किया था जो हज़रत अब्बास 9 मुहर्रम को पेश आया था, और हज़रत अबुल फजल अब्बास ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का घोड़ा जिसका नाम ताविया था, आपने वो घोड़ा हासिल किया था और उस घोड़े को हासिल करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए थे और फरमाया था कि ये भैया आका हसन का घोड़ा है। अज़ादारान इमाम, हज़रत अबुल एक अजीब किरदार है, करबला का एक अजीब किरदार है जो परेशान हाल है ना। मैं कहती हूँ कि देखिए, हम इस वक्त ये ना मांगे कि परवरदिगार हमें दौलत दे दे, हमें हमारा एडमिशन हो जाए, हमारा सब कुछ हो जाएगा, हुसैन इब्न अली के सदक़े में सब कुछ हो जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी, आप देखिए कि अभी हमने कहा ना कि करामत, मोजिज़ात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोजिज़ात ज़ाहिर हुए, ज़िंदगी में ये मोजिज़ा इमाम हुसैन, बहुत सारे मोजिज़े हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, लेकिन मोमिनात मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास से मोहब्बत की बिना पर बाद क़त्ल यकीनन ये खुदा से फरमाइश की होगी कि परवरदिगार रब्बुल आलमीन लोगों की हाजतें, ऐसा नहीं है कि हुसैन इब्न अली हाजत पूरी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि हुसैन इब्न अली के रोजे पर मोजज़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो जो हजरत अबुल फजल अब्बास के दिल में जज्बे घुट गए थे, वो जो तमन्ना पूरी नहीं हो सकी हजरत अब्बास की इताअत इमाम में, फर्मा बरदारी की वजह से, अज़ादारान इमाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बख्श दी, हजरत अब्बास को बख्श दिया, ऐसे बख्शा, ये रुतबा दे दिया कि अब्बास अब तुम जानो और मेरा अज़ादार जाने, अब्बास अब तुम जानो, तुम्हें क्या, वो बाबुल हवाइज, तुम बाबुल हवाइज, हुसैन तक पहुंचे, मैं कहूँ हुसैन तक आने का दरवाजा हजरत अबुल फजल अब्बास। मेरी वो बहनें जिन्होंने दुआ के लिए दरखास्त की है, बहुत सारी बहनों ने दुआ के लिए दरखास्त की है, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकती जाहिर है यहाँ से, और जो भी हमारे एटलांटा की जो मोमिनात हैं, हमारे ह्यूस्टन की जो मोमिनात हैं, कैलिफोर्निया से जितने भी लोग देख रहे हैं, जिसकी भी जो हाजत है, सब के लिए दुआ करें। आज मैं बाबुल हवाइज का जिक्र कर रही हूँ, हजरत अबुल फजल अब्बास का जिक्र कर रही हूँ, दिल खून के आंसू रोने लगता है। एक खास उनसियत है अज़ादार को, हुसैन के अज़ादार को, हुसैन की मजलिस हो और अब्बास का नाम ना हो, मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है अज़ादारान इमाम। इसीलिए हम कहते हैं कि लोग नाम रखते हैं, नाम अब्बास का जो लिख के पिना देता है, उसके बच्चे को खुदा शेर बना देता है। अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। तो इतनी दौलत भी नहीं, थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, अपने दामन की मलक उनको हवा देता है। तो इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी एक शय का अज़ादार लुटा देता है, नाम अब्बास का जो लिख के पिना देता है। अज़ादारान मजलूम करबला, ये अब्बास हैं, ये अब्बास हैं जो हुसैन के लश्कर के अलमदार हैं। न सिर्फ ये कि अलमदार हैं, हजरत अबुल फजल अब्बास के लिए जब आप ज़ियारत पर जाती हैं करबला और हरम हजरत अबुल फजल अब्बास में दाखिल होती हैं, तो आप क्या पढ़ती हैं? अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालेह, अब्दुस सालेह, अब्दुस सालेह वल मुती व मुती, के हमारा सलाम हो अल्लाह के अब्द सालेह पर, सालेह बंदे हैं हजरत अबुल फजल अब्बास। एक यहाँ पर आपको ये मिलेगा, एक हजरत मुस्लिम इब्न अकील के रोजे पर भी यही लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या अब्दुस सालेह, अब्दुस सालेह। तो बेशुमार करामात हैं जो हजरत अबुल फजल अब्बास के रोजे से जाहिर होती हैं। लिहाजा इस मजलिस में जहाँ जहाँ भी आप बैठी हैं, अपने दामन को उठाकर अपने आप को मुतमस्सिक करें, हजरत इमाम ज़माना को गवाह बनाए और हजरत अबुल फजल अब्बास से आंचल उठा कर दुआ करें कि हजरत अबुल फजल अब्बास आपकी जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर फरमा दें। अज़ादारान इमाम, ये अब्बास वो है जो शुजा है, अब्बास की शुजाअत मशहूर है, मांगा ही इसीलिए था। हुसैन इब्ने अली की
मोहब्बत के लिए, हुसैन इब्ने अली की नुसरत के लिए अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अब्बास को तलब किया था। रातों की दुआओं में हज़रत अबुल फजल अब्बास को मांगा था। अज़ादारान इमाम, जब अब्बास पैदा हुए ना, पहले ही साल जब जनाब उम्मुल बनीन की शादी हुई, तो एक साल के बाद खाने अली में हज़रत अबुल फजल अब्बास की आमद होती है। हज़रत अबुल फजल अब्बास के 3 भाई और भी हैं। ये 3 भाई आपसे छोटे हैं, जनाब जाफ़र, जनाब अब्दुल्ला और जनाब अली और जनाब अब्बास। तो ये जो हज़रत अबुल फजल अब्बास हैं, ये सबसे बड़े हैं। बाज़ रिवायतों ने लिखा है कि उनकी उम्र जो है वो 32 बरस थी। जो हिसाब किताब अगर लगाया जाए तो उस हिसाब से उनकी उम्र करबला में तकरीबन 33 साल या 34 साल थी। मगर बहरहाल हमें इससे बहस नहीं है। और चौथी शादी जो है वो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जनाब उम्मुल बनीन से की। अज़ादारान इमाम, ये जो करामती हस्ती है ना हजरत अबुल फजल अब्बास की, शुजा तरीन, उनकी शुजाअत मशहूर, ऐसी मशहूर कि फनून हर्ब जो है वो, अगर अली अकबर ने जंग की है 200 अफराद को अली अकबर, पहले हमले में अली अकबर ने 120 नारियों को वासिल जहन्नुम किया, दूसरे हमले में 80 अफराद को, गोया कि 200 अफराद हैं। आप अंदाजा तो लगाइए बनी हाशिम की शुजाअत का। 200 अफराद। अच्छा, किससे लड़े हैं? 3 दिन के भूखे प्यासे से। अली अकबर 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, औनो मोहम्मद 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, कासिम 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। यानी हर सिपाही हुसैन इब्ने अली का भूख और प्यास के बावजूद मर्दाना वार शुजाअत के साथ लड़ा है। मगर बनी हाशिम के ये जो बच्चे हैं, औनो मोहम्मद हुए, हजरत कासिम हुए, हजरत अब्बास के भाई हुए, अली अकबर हुए, इन सब को फनून हर्ब यानी जंग के जो तरीके होते हैं, तलवार चलाने के जो आदाब होते हैं, तरीके होते हैं, वो किसने सिखाए? वो हजरत अबुल फजल अब्बास ने सिखाए। और अज़ादारान इमाम, 9 मुहर्रम की रात तक हजरत अब्बास ने एक नक्शा बनाया था, एक मैप बनाया था, और उस मैप के चारों तरफ बच्चों को, जवानों को, बनी हाशिम के जवानों को बिठाया था और फरमा रहे थे कि देखो, यहाँ से हमला तुम्हें करना है और मैमना पे हमला तुम्हें करना है, मैसरा पे इस तरह से हमला होगा, मैं कल्बे लश्कर में रहूंगा। अब ये फनून बता रहे हैं और हुसैन हजरत अब्बास को देखकर मुंह फेर कर रो रहे हैं। इमाम की आंखों से आंसू बरस रहे हैं। इमाम ये देख रहे हैं कि अब्बास किस तरह से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जोश पाया जा रहा है हजरत अब्बास में। लश्कर के अलमबरदार हैं, अलम उठाने वाले हैं। अज़ादारो, अलम की भी एक तारीख है, 5 मिनट रह गए हैं, इतना वक्त नहीं है, मगर इंशाअल्लाह मौका पर परवरदिगार आलम हमें अता फरमाए, हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इस अलम का लिहाज कर सके, हम इस अलम की हिफाजत कर सके। और ये अलम जब इमाम ज़माना उठाए तो हमारे बच्चे ये अलम उठाकर हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाए कि हमने इससे तवस्सुल किया था मौला। ये हजरत अबुल फजल अब्बास का परचम इमाम ज़माना का परचम बनने वाला है। ये नियत करें कि हम उठाएंगे अलम, अपने बच्चों को अलम उठाने की तरगीब दे, माएं शौक दिलाएं, बच्चों को शौक दिलाएं कि अलम उठाया जाए, क्योंकि जो अलम उठाता है उसका सर नहीं झुकता। आज भी, अब भी देख ले दुनिया, आज भी जुलूसों में उनके सर नहीं झुकते जो अलम उठाते हैं। जब अलम उठाते हैं ना तो सर उनका यूं होता है, वो अलम को देख रहे होते हैं। यही हजरत अबुल फजल अब्बास की हमारे लिए तालीमात हैं। हजरत अबुल फजल अब्बास बावफा असहाब में से हैं, मुती हैं, इमाम के इताअत करने वाले हैं। अज़ादारो, ऐसी इताअत की हजरत अब्बास ने, वो जो खत खींचा था ना 4 मुहर्रम को, जो खत खींचा था, और जब खेमों को हटाया गया था तो अब्बास ने खत खींच कर कहा था, किसी की मजाल नहीं है, किसी की मजाल नहीं है जो इन खेमों की खत से एक कदम भी इधर आ जाए। मगर जब इमाम ने कहा ना कि अब्बास खेमे हटेंगे, तो अब्बास ने उस खत को मिटा दिया था। हुसैन रो रहे थे। ये शुजाअत है, ये अब्बास की शुजाअत है। अज़ादारान इमाम, अब अब्बास चाहते हैं कि तलवार के
फनून से भी आगाह किया जाए और तलवार को भी इस्तेमाल किया जाए और इस तरह से दुश्मन के ऊपर हमला किया जाए। बस अल-मुख्तसर ये कि रोज़े आशूर हुसैन इब्न अली से इजाज़त तलब करते हैं। अब बहुत से असहाब जा चुके हैं, बहुत से अंसार जा चुके हैं। इमाम ने फरमाया नहीं अब्बास नहीं, तुम मेरी मजबूत कमर हो अब्बास, तुम मेरी कुव्वत हो, कुव्वत बाजू हो अब्बास, मैं तुम्हें कैसे रुखसत करूं। हजरत अब्बास कहते हैं आका वो लश्कर कहाँ रहा जिसके लिए मुझे अलमबरदारी आपने दी थी। अज़ादारो अब इमाम फरमाते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो ऐसा करो कि बच्चों के लिए पानी का कुछ बंदोबस्त करो। अज़ादारो ने इमाम हजरत अब्बास के लिए यूं भी मुश्किल हो गया था, इसलिए कि अब्बास ने देखा था जिस खेमे के अंदर मशकें रखी हुई थी, जहां पानी गिरा हुआ था, अब्बास ने जो मंजर देखा था वो अजीब था कि छोटे छोटे बच्चे अपने रुखसार और अपने शिकम उस ठंडी जमीन पर रखे हुए थे। हजरत अब्बास ने खेमे से जाकर अपनी मश्क को उठाया, मश्क लेकर आए, सकीना बीबी सामने आ गई। अज़ादारा ने सकीना बीबी ने देखा अब्बास हाथ में मश्क लेकर जा रहे हैं, बच्चों को अपने करीब बुला लिया, आओ बच्चों मेरा चचा पानी लेने जा रहे हैं, अब पानी जरूर आएगा, सारे रास्ते हमें अब्बास हमें चचा अब्बास सैराब करते आए हैं, अब यकीनन पानी मिलेगा। अज़ादारा ने मुझे ऐसा लगता है शायद नन्हे नन्हे हाथों से अब्बास को सकीना बीबी ने मश्क पहना दी थी, अब्बास जमीन पर बैठ गए होंगे, बीबी ने मश्क गले में डाल दी। आज तक हम जब अलम उठाते अब्बास की मश्क साथ होती है, अलम के साथ है मश्क सकीना यूं जैसे चचा गले से भतीजी को हो लगाए हुए। अज़ादारो अब्बास चले, अब जंग पड़ने का वक्त नहीं है। अल-मुख्तसर ये कि गाजी पहुंचे, तराई में पहुंचे, अलम को तराई में गाड़ दिया, पानी में गाड़ दिया, अब्बास ने मशकीज़ा भरा, मश्क को भरा, करबला चली जाइए, उस मुकाम पर अपने आप को ले जाइए जहां मश्क सकीना जी दी थी। अज़ादारो हकीम बिन तुफैल ने एक नेजा मारा, तलवार मारी, जनाबे अबुल फजल अब्बास के बाजू कटे, ज़ैद बिन वरका ने दायां हाथ काटा, हकीम बिन तुफैल ने बायां हाथ काटा, अब्बास ने अलम को थामा, मश्क को थामा, मश्क के ऊपर छा गए थे अब्बास। मगर रज़ादारो ऐसे में उमर साद की आवाज आई, अगर ये पानी खेमों तक पहुंच गया तो लश्कर का हशर कुछ और होगा। बस अज़ादारो तीरों की बौछार हुई, 4000 तीर थे जो अबुल फजल अब्बास की जानिब चले। अज़ादारों ने के बाद बस मश्क का चिदना था, वही गाजी की आस टूट गई, वही अब्बास नाउम्मीद हो गए। अब पानी बह गया, हाथ कटे हुए थे, फिर भी कोशिश कर रहे थे कि मश्क में कुछ पानी रह जाए। मगर अज़ादारो जब छाए हुए थे ना मश्क के ऊपर, अब्बास का सर नीचे आ गया था, घोड़े के सर के पास अब्बास का सर आ गया था। अज़ादारो कहते अब्बास का कद बहुत तवील था, मगर जब अब्बास ने सर झुका दिया और मश्क पर अपने घोड़े के सर के पास अपने सर को ले आए, एक मलून आगे बढ़ा, उसने एक गुर्ज मारा। अज़ादारो अब्बास घोड़े पर संभल नहीं सके, बिना हाथों के घोड़े से जमीन पर आए। हुसैन भाई के लाशे पर आए। अल-मुख्तसर ये आखिरी वक्त में अब्बास के सर को हुसैन ने अपनी आगोश में रखा, अपने जानू पर रखा। अज़ादारों का अब्बास कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। अब्बास कहते हैं मौला
جب پیدا ہوا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ سنیں گے آپ، عباس کہتے ہیں آقا، آقا آپ کو کبھی زحمت نہیں دیتا یہ غلام، مگر میرے ہاتھ نہیں ہے، میری آنکھوں میں خون ہے، اس خون کو صاف کیجئے۔ حسین نے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا، عباس نے چہرے کی زیارت کی۔ عزادارو ایک جملہ کہا، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، سکینہ سے شرمندہ ہوں، پانی نہ پہنچا سکا، بچی نے بڑی آس سے بچوں کو جمع کیا تھا، میرے چچا پانی لائیں گے، ہمارے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ بس آنکھیں بند ہوئی، موت کی ہچکی آئی، عزادارو لاش پر اپنی ابا ڈال کے رونے لگے شاہ، روح زہرا سے صدائی کے ناللہ، مر گیا عاشق سرکار رسول زیجا، اس وفادار کا ماتم کرو پانا لو، یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل بار اللہ، پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں ابو الفضل العباس کا، بار اللہ جو قید میں ہے، جو مومن قید میں ہے، جہاں پر بھی میرے معبود وہ دو بچے جو دو جوان جو قید ہیں، اور جو بھی جہاں پر بھی میرے معبود قید ہے، ان سب کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرما۔ جو جس طرح سے بھی پریشان ہے، خصوصیت کے ساتھ ایک میں بات بتا دوں کہ رہائی کے لیے جوشن صغیر دعائے جوشن صغیر بہت ہی عمدہ ہے، اس کو عربی میں بھی پڑھیں، اس کو اردو میں بھی پڑھیں، اپنی زبان میں بھی پڑھیں، جو اٹلانٹا کے لوگ ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ کمل کروا لیں، 40 افراد کو جمع کروا کے دعائے جوشن صغیر پڑھیں، انشاءاللہ جلد سے جلد رہائی کی انشاءاللہ خبر آئے گی پروردگار۔ اور عمل ام داؤد ہے، جو لوگ قید میں ہیں، کچھ لوگوں نے درخواست کی ہے کہ کیا عمل کیا جائے، تو عمل ام داؤد ہے، اس مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھے اور اس کے بعد عمل ام داؤد کرے انشاءاللہ۔ پروردگار ان تمام، سنا نہیں جاتا جب کوئی قید کی بات کرتا ہے تو سنا نہیں جاتا، دل ان کے غم زدہ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اسیران کربلا کا واسطہ پروردگار ان تمام اسیروں کو جلد سے جلد رہائی کی خبر دے میرے مولا، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تمام مومنات جو اس مجلس کو سن رہی ہیں پروردگار، جن کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہیں بار اللہ، ان تمام مومنین و مومنات، ہیوسٹن کی تمام مومنات، اٹلانٹا کی تمام مومنین و مومنات، اور کیلیفورنیا کی تمام مومنات، اور جہاں جہاں بھی پروردگار جتنے بھی عزادار ہیں، جس طرح سے بھی مجلس عزا کو برپا کر رہے ہیں پروردگار، ہماری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے پروردگار۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں متصل کر دے، ہمارا رابطہ اپنے ایمان کے ساتھ قائم و دائم ہو جائے میرے پروردگار، اور تاجیل فرما امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سی عالم الذین